متحدہ لوکل بس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری شیر احمد بلوچ اور دیگر نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے بسوں کو کسٹڈی میں لینے سے مالکان اور ڈرائیور نان شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں۔ عدالت نے صرف 52 سیکٹر بسز پر پابندی عائد کی تھی۔ عدالتی احکامات کی آڑ میں RTA اور ٹریفک پولیس لوکل بسز کے محنت کشوں کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ گورنمنٹ نے یہی بات کی کہ پرانا گاڑیاں ٹرانسپورٹر سے اٹھا کر کے اپنے ساتھ جمع کر دیا سیکرٹ پر، اور نیا گاڑیاں ان کی جگہ دے دیا۔ رہ گیا بات پنجاب والوں نے کیا کر دیا، یہ جو قانون ہے ان کو ریپلیس ختم کر کے اور اس کی جگہ جو ہے وہی گاڑی کی کنڈیشن گاڑی کی کنڈیشن۔ اور ہمارا کہنے کا مقصد وہ بھی نہیں ہے کہ ہم روزانہ گورنمنٹ اگر چاہیے ہمیں دے سکتے ہیں، اگر دینا چاہیے۔ یہ بسیں گاڑی اس نے جاری کیا ہوا ہے، یا 8 بسیں، ان کا جو ہے نا میرے سننے کے مطابق 36 کروڑ روپیہ 13 کروڑ روپیہ اس کے سالانہ نقصان ہو چکا ہے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے دیا جا رہا ہے، اور ہم نے جو ہے نا اپنے مدد اپنے آپ بسیں چلا بھی رہے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکسز بھی دے رہے ہیں اور گورنمنٹ سے مانگ بھی رہے ہیں۔ اگر یہی بسیں آج ہمیں گورنمنٹ دے دے، یہی بسیں ہم بغیر جو ہے نا نقصانات کے ہم چل کر کے دکھائیں گے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے 52 بسوں کے لوگوں نے بند کر دیا، اس کی جگہ جو ہے نا 72 سیٹوں کو شہر کے اندر چھوڑ دیا۔ یا یہ حساب ہے اگر اسی شہر کے تمام چوراہوں پر گورنمنٹ کے کم از کم 1000 کے قریب گاڑیاں چل رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسیں کی اور کی اور اللہ کو کی نصیب کرے اس سیکٹر کے یہ گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کی بھی تو ماڈل یہی ہے، اس میں تو یہی سفر کر رہے ہیں۔ ان کو جو ہے نا اجازت ہے، ہم اجازت نہیں ہے، یہ انسان کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم رویت بند ہو جائے۔ متحدہ لوکل بس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری شیر احمد بلوچ اور دیگر نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور پارلیمانی سیکریٹری لیاقت لہری اس معاملے کا نوٹس لیں۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں سخت احتجاج کیا جائے گا۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔